بسم اللہ والحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام ٹی وی کی بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی براہ راست آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے عبادت کی غرض سے اس کرۂ ارض پر سب سے پہلا گھر بیت اللہ بنایا، جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارک ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ کو اس شہر سے بہت محبت تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا اور آپ مدینہ ہجرت فرما گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور برکت سے مدینہ شہر بھی معزز ہوا، مبارک ہوا، برکت والا ہوا۔ تو یہ مکہ اور مدینہ حرمین شریفین کہلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کائنات کی مقدس ترین مقامات بنایا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک حرم مکی کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور ایک حرم مدنی جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ہے، سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل مہینہ، تو رمضان المبارک ہو، حرمین شریفین میں ہو، تو اس کا کیا سرور ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا نعمت ہوگی، سبحان اللہ۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ حرمین الشریفین میں رمضان المبارک کیسا ہوتا ہے، اور ہم اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی اس دعا کے ساتھ، بلکہ ہم آغاز کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی رمضان المبارک میں حرمین الشریفین کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اپنے معزز مہمانان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری عبدالخالق مدنی صاحب، آپ فاضل قرات عشرہ ہیں اور فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان انتہائی معزز مہمان معروف عالم دین ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، میری مراد ہے جناب مولانا زبیر عقیل صاحب سے۔ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ آپ کی بھی تشریف آوری کا شکریہ۔ بہت شکریہ جناب۔ آج انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کہ حرمین الشریفین کے کیا مناظر ہوتے ہیں۔ آپ کا ماشاءاللہ اکثر آنا جانا رہتا ہے، وہاں گزر ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا قاری عبدالخالق مدنی صاحب سے، آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری عبدالخالق مدنی صاحب آپ نے سماں باندھ دیا ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو عافیت دے. اور آپ نے انتخاب بھی کیا کہنے، اس وادی ذی زر کیا تذکرہ، سبحان اللہ. آپ کے ٹاپک سے ہی آیات جو منتخب کی ہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے ارادہ کیا. ورنہ میں نے کوئی اور آیات پڑھنی تھی. ماشاءاللہ جب آپ نے ٹاپک جو لوگوں کو بتایا تو حرمین میرے ذہن میں آیا کہ حرمین کا تذکرہ ہے تو حرمین کا ہی تذکرہ کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ کیا خوبصورت تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئے. اللہ اکبر. اور وہ تب سے وہ اذان اور وہ چلا سلسلہ کہ سب کے دل اس جانب کھینچے چلے جاتے ہیں. مولانا زبیر عقیل صاحب آپ کی جانب آؤں گا. وہ کیا منظر ہے کہ سب کے دل کھینچے چلے جاتے ہیں اس حرمین شریفین کی جانب. کوشش ہوتی ہے کہ بار بار جائیں. جو ایک بار ہوا ہے اس کو الگ تڑپ ہے، جو نہیں ابھی تک جا سکا اس کی الگ تڑپ ہے، ہر ایک کی تڑپ ہے کہ بس اللہ کریم رحمت کرے اور مجھے وہاں کی زیارت نصیب ہو. سبحان اللہ. کیا منظر ہوتا ہے. رمضان المبارک بھی ہے اور حرمین الشریفین بھی ہو. سبحان اللہ. وہ پرکیف فضائیں، کیا مناظر. کچھ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے. بہت شکریہ چغتائی صاحب، بہت شکریہ پیغام چینل. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ نے بہت ہی پیارا ٹاپک چنا اور بہت ہی پیارا آپ نے سوال کیا سبحان اللہ کہ وہ کیسا منظر ہوگا. آہا تو وہ پہلے تو منظر دیکھ لیں کہ وہ منظر کیسا ہے. وہ شہر کیسا ہے جس کی اللہ آسمانوں کے اوپر بیٹھا قسمیں اٹھاتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد. اللہ نے اس شہر کی قسمیں اٹھائی ہیں. کیا کہنا. اور پھر اللہ کے قرآن نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. وہ اللہ تعالیٰ کا برکتوں والا گھر جو کہ اللہ کا سب سے پہلا گھر وہ مکہ میں ہے. اور پھر فرمایا کہ مبارکاً وہ برکت والا ہے، بے شک اس میں لوگوں کے لیے ہدایت کی چیزیں ہیں. بے شک. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اب ہم اس کا منظر کیسا ہوگا، اس سے پہلے ہم تھوڑا سا منظر قرآن پاک سے پوچھ لیں، تھوڑا سا منظر حدیث سے پوچھ لیں کہ وہ کیسا منظر ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فیہ آیات بینات، اس میں آیات بینات ہیں. مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے. تو یہ جس وقت بندہ وہاں پہنچتا ہے اور یہ سوچے کہ یہ وہ گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر میں ان کا ساتھ دے رہے تھے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. جب وہ اتنا اللہ کا پہلا گھر، اتنا شانوں والا گھر اس کی تعمیر کر رہے ہیں تو ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہم سے قبول کر لینا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر وہ مقام ابراہیم بھی ہے، وہ پتھر وہاں پہ موجود ہے
اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہاں لے جائے، آمین اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آمین بار بار جا کے دیکھیں کہ وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے، وہ وہاں پر موجود ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ مقام ابراہیم مقام ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اللہ تو اس گھر کی کیا شان ہے کہ جس میں آیات ہی آیات ہیں، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ حجر اسود ہے۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جس کو بوسہ دینے کو، چومنے کو ہر مسلمان اس کا دل دھڑک رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت سے پتھر آیا، جس وقت یہ جنت سے نازل ہوا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ سودت ہو خطا یا بنی آدم کے خطا، ان کی غلطیوں، ان کی وجہ سے اس کا رنگ اس طرح کا ہو گیا۔ اور پھر یہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسے اللہ تعالیٰ آنکھیں دے گا قیامت والے دن، لوگوں کو پہچان کے جنہوں نے ایمان کی حالت میں محبت کے ساتھ اسے چوما تھا، یہ حجر اسود ان کی سفارش کرے گا۔ تو یہ آیات بینات میں سے وہ جنت کا آیا ہوا پتھر، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ جنت دے دے، ساری محنتیں اس لیے ہیں کہ جنت دے دے۔ دنیا کے اندر ایک ایسا پتھر جسے بندہ چوم لے جو کہ جنت سے نازل ہوا، اس سے بڑھ کر کون سا روح پرور منظر ہوگا؟ کتنا پیارا منظر ہے کہ وہ اللہ نے جس کو جنت سے اتارا اسے اس کے گناہ گار بندے جا کے چومتے ہیں، اور یہ ان کے لیے گواہیاں دینے والا بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور جسے رکن یمانی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اسے بھی چھوتے ہیں، حجر اسود کو بھی چومتے ہیں، اسے بھی ہاتھ لگاتے ہیں، اسے بھی ہاتھ لگاتے ہیں؟ تو یہ حدیث ہے، محدث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اسے حسن کہا اور صحیح لغیر ہی کہا، دوسرے محدثین نے بھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ان مسحہما یحط الخطایا، ان دونوں کو چھونے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی نشانیوں میں سے کیا ایک وہ نشانی جو کہ وہاں پر بیر زمزم ہے، وہ زمزم وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ پورا قرۂ ارض جہاں پر اور میٹھا پانی نہیں، نیچے سے تیل ہی نکلتا ہے، اور یہ اتنا صاف پانی اور اتنی صدیوں سے پانی چل رہا ہے، پوری دنیا اسے لے کے جا رہی ہے، پی رہی ہے، وہ پانی ختم بھی نہیں ہوتا، شفا بھی پا رہی ہے، وہ شفا ہی شفا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، یہ زمزم کا پانی جو نیت کر کے پی لو اللہ تمہاری وہی مراد پوری کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نشانیوں میں سے یہ ایک اگر ہم منظر کر لینا کہ منظر کس طرح کا ہے، اگر وہ پورے کا پورا اسکیچ ہمارے سامنے آ جائے، امیجن ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس وقت بندہ دیکھتا ہے کہ حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، بیر زمزم ہے، وہاں یہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، تو یہ سارا منظر جس وقت دیکھے کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام وہ بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ادھر سے آتے ہوں گے، ادھر جاتے ہوں گے۔ تو یہ منظر اس سے تھوڑا سا اگر باہر نکلیں تو ایک بیت اللہ کے تھوڑا سا باہر ہی اسے شار ابراہیم خلیل کہتے ہیں۔ یہ وہ شارے ہے جس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا ابھی پیارے بھائی تذکرہ کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے بیٹے کو، چھوٹے سے بیٹے شیرخوار کو وہاں چھوڑ دیا، اپنی اہلیہ کو چھوڑ دیا، جس رستے سے گئے اس کا نام شار ابراہیم خلیل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تھوڑا سا بائیں طرف جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کبوتر چوک بڑی مشہور جگہ ہے، اس کے جو بائیں طرف رستہ نکلتا ہے اسے طریق الہجرہ کہتے ہیں۔ اور طریق الہجرہ کیا ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام ہجرت کر کے اسی رستے سے گئے، یہ وہ مکہ شہر ہے کہ جس کو اللہ اپنے قرآن میں تذکرہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام جس وقت مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو مکہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ انکی لاحب، آپ اللہ کی بہترین جگہ ہیں، اللہ کی بہترین جو اللہ نے جگہ بنائی ہوں ان میں سے تو ہے، بہترین شہروں میں سے اے مکہ تو ہے، اگر مجھے سے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کیا جاتا تو میں نہ جاتا۔ اگر یہ سارے کے سارے منظر کو دیکھ لیا جائے تھی اس شہر سے، سبحان اللہ، اور اگر یہ سارے کے سارے منظر کو دیکھ لیا جائے، پھر بندہ وہاں پہنچے بیت اللہ کے اندر، گناہگار بندہ
جس کا زندگی بھر کا یہی طرف اور تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر میں پہنچ جائے، اور پھر حرمین کے امام شیخ سدیس حافظہ اللہ اور دوسرے جن کی آوازوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سوز رکھا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیا بات، ان کی آوازوں کے اندر ایسا سوز ہے کہ جن کی اپنی زبان ہے اور پھر اللہ کا قرآن ہے، جب اسے پڑھتے ہیں تو پھر زاروں قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے سب نمازیوں پہ۔ یہ وہ منظر ہے، یہ وہ منظر وہاں ہے۔ کے نمازی ہم یہاں پہ اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں، یہاں وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے رو پڑتے ہیں، اس کے بعد اگلی آیات پڑھتے ہوئے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے بہترین گھر کے اندر اتنے اتنے پیارے قرائے کرام، ائمہ اعظام، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں تو پھر دل کیوں نہ چھلک جائیں، محبت کے آنسو کیوں نہ اچھل جائیں۔ تو پھر وہاں پر یہی مناظر ہیں۔ ہر بندہ جب وہاں پہنچتا ہے، ایک بندہ گناہگار اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کہاں سے چلا، کہاں اللہ مجھے ان ساری کی ساری پیاری نشانیوں کے اندر لے آیا جن کا اللہ نے تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ اور جب وہاں جا کر ان اماموں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، باقی عبادات کرتا ہے، تو وہاں اس کی کیفیت، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیان کرنے سے پوری نہیں ہوتی، جو محسوسات ہوتی ہیں۔ اور یہ اللہ کے گھر کے ارد گرد وہ گھومنا، وہ بڑی پیاری بات کی تھی نا مولانا سمسام رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا تھا نا، ہے تو بات پنجابی کی لیکن محبت کی بات ہے کہ تیرا گھر ویکھاں، تیرا گھر ویکھاں۔ طرح ذرا ترنم میں سنا دیں اگر مناسب لگے۔ وہ میرا خیال ہے کہ ترنم تو مجھے خطبہ والی آتی نہیں، لیکن میرے دل کے اندر ایک محبت ہے کہ جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ تیرا گھر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اتھے عمراں گزارن نو دل کردا، اتھے عمراں گزارن نو دل کردا۔ آہا کیا بات۔ یہاں پر ایک نماز پڑھی ہوئی 1,00,000 نماز بن جاتی ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ وہ روح پرور منظر ہے کہ جہاں بندہ پہنچتا ہے، ایک ایک نماز میں کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ آپ تو ماشاءاللہ خود اس کام سے بھی وابستہ ہیں، اور آپ کا اکثر آنا جانا رہتا ہے وہاں پہ۔ ہر رمضان المبارک میں کتنی بار آپ کو اتفاق ہوا، اور وہ کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو، اپنی کچھ کیفیت، ذرا انسپریشن ہوگی۔ بار کی تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ بات ریاکاری میں بھی آ جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں۔ چلے ہم یہ نہیں پوچھتے آپ کو جو مناسب، صرف ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے ناظرین میں یہ کا گزارش شوق کرتا بڑھ ہوں جائے۔ کہ میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، میرے والد شیخ الحدیث مولانا قدرت اللہ فوق رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی ایک بات، یہ اسی سے متعلقہ ہے۔ شیخ الحدیث ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، طلباء ان کے داخلے ہو رہے ہیں، ہمارے داخلے نہیں ہو رہے۔ والدہ کہتی ہیں کہ سارے بچوں کے داخلے ہوتے ہیں، تمہارے اپنے بیٹے ادھر بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو دعاؤں کا کام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کام ہے۔ تو جس حالات کے اندر ہم نے تعلیم حاصل کی، وہ حالات کا ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم تو یہاں سے ایک ٹکٹ لے کے یہاں سے کراچی تک جانا مشکل ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ وہاں لے گیا۔ اب وہاں پر ایک منظر وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی موقع دیا۔ میرے بڑے بھائی وہ بھی وہاں پر، طاہر صاحب فوت ہو گئے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، تعلیم کے لیے سب گئے۔ جی تعلیم کے لیے گئے۔ اس بات کو ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا، وقفے کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ بہت دلچسپ بات ہے کہ اللہ پاک نے کیسی رحمت فرمائی کہ یہاں حالات کیسے، لیکن پھر اس مالک نے سبب پیدا کیا، اور آپ سب وہاں تشریف لے گئے اور وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ قاری عبدالخالق مدنی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت خوبصورت انداز سے تلاوت کلام پاک فرمائی، اور آپ ویسے بھی ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، اور آپ کے انداز سے بھی لگ رہا تھا ماشاءاللہ وہاں کی تربیت کا رنگ نظر آ رہا تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور یہ حرمین شریفین کے مناظر، وہاں کی کیفیت، وہ سب چیزیں انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔
ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. یہ نشریات براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور ہمارے اسٹوڈیوز کی رونق ماشاءاللہ بڑھ چکی ہے. ہمارے اور آپ کے بہت ہی محترم ہر دل عزیز مفسر قرآن جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب تشریف لا چکے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگین آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. کتاب کا تعارف ہے اپنے ناظرین سے ان کی خدمت میں پیش کر لیں. ناظرین، آج جو کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، دا سیلڈ نیکٹر، بایوگرافی آف دا نوبل پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک بہت ہی مشہور کتاب سیرت کے موضوع پر لکھی گئی، الرحیق المختوم، جس نے دنیا بھر میں اول انعام پایا اور ہر شخص نے اس سے سیرت کے پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد لی. یہ اس کتاب کا انگلش ورژن ہے، انگلش ٹرانسلیشن ہے. اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے اور غور کرنے کے قابل ہے اور یہ میرے اور آپ کی لائبریری میں اور ہمارے مطالعہ میں ضرور شامل ہونی چاہیے. پروگرام کی جانب آئیں گے. آج بات چل رہی ہے حرمین الشریفین کی اور وہاں کے رمضان المبارک کی. تو شیخ، آپ کی خدمت میں رمضان میں لوگوں کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں اور اس جانب بڑی رغبت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پورا سال پلان کرتے ہیں. کیا رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرنا خاص فضیلت کا حامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، عمرہ ادا کرنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے جی. اور رمضان المبارک میں عمرے کی ایک خاص بات وہ روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کچھ لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج نہیں کیا، تو ان لوگوں کو محرومی کا احساس تھا، تو آپ نے ان کے احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کر لے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو اس لیے ظاہر ہے کہ مسلمان پھر اس ثواب کے شوق میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتائی ہوئی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے رمضان میں پھر عمرہ کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رمضان میں وہاں بہت رش پڑ جاتا ہے اور جتنا تقریباً حج کے اوپر رش ہوتا ہے اسی طرح کا رش جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اللہ کریم نے لوگوں کی رغبت کا ایک گویا سبب بنایا ہے. بنیادی طور پر تو میں سمجھتا ہوں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مکہ کے اس بے آب و گیا وادی میں اپنے بچے ننھے اسماعیل کو اور اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میں تو ان کو یہاں بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو لوگوں کے دل اس طرف مائل کر دے اور لوگ یہاں پہ آتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دل مائل کر دیے ہیں اور آپ دیکھ لیں رمضان ہو یا پھر رجب ہو یا باقی مہینے بھی، اور خاص طور پر رمضان اور پھر حج کا موقع، پوری دنیا سے فلائٹیں یوں اترتی ہیں آ کے اور ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ یہاں پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ترجوک اس جانب بڑھ رہی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایمان کی علامت بھی ہے وہاں جانا، اور ایمان کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں حرمین الشریفین میں حج کے موقع پر بھی اور رمضان میں بھی. سبحان اللہ، کیا کہنے. جناب مولانا زبیر عقیل صاحب، آپ کی جانب آپ فرما رہے تھے کہ یہاں پر ایسے وسائل موجود نہیں تھے کہ جا سکتے، اور لیکن اللہ کریم نے کوئی ایسا بندوبست کیا کہ آپ کی تعلیم مدینہ میں اس کا بندوبست ہو گیا. وہ آپ بتا رہے تھے، پلیز. بہت شکریہ. میں گزارش کر رہا تھا کہ مکہ میں جانا، مدینہ میں جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اللہ پیسے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے پیچھے رہ جاتے ہیں، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا، پیسے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، نصیب والے آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ بہت شکریہ. اصل میں یہ جو ہے نا حج کے بارے میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں تو میں حج نہیں کر سکتا. میں نے جب حج نہیں کیا ہوا تھا تو ایک دفعہ میں اپنے بھائی کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا کہ وہ حج کر کے آ رہے تھے واپس. میرے ساتھ میرے ایک استاد بھی کھڑے ہوئے تھے، تو وہ بھی اپنے کسی عزیز کو ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے. صحیح. تو انہوں نے میرے سے پوچھا، ہم انتظار میں کھڑے تھے، تو ایسے ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حماد آپ نے حج کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا صاحب نہیں کیا ہوا. مجھے کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ حج پیسے سے ہوتا ہے. حج پیسے سے نہیں ہوتا، حج نیت اور ارادے سے ہوتا ہے. اللہ. اچھا، مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے نیت اور ارادہ کریں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے چاہے 10 روپے ہیں اس کو جوڑنا شروع کر دیں تو حج ہو جائے گا. اس نیت سے جوڑنا، اس نیت سے جوڑنا شروع کر دیں جتنے بھی پیسے ہیں، تو باقی اللہ تعالیٰ وسائل خود بنا دے گا. تو میں نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے
دعا کرتا ہوں اور ابھی نیت کرتا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آئندہ سال حج پہ جاؤں گا۔ مجھے کہتے ہیں آئندہ سال کیوں؟ آپ کہیں میں اسی سال جاؤں گا۔ ان کا خیال اسی حج کو اسی سال کہہ رہے تھے، میں اس کو آئندہ سال کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا جی اس سال والا تو ہو گیا، اب اگلے سال ہی ہونا ہے۔ تو مختصر یہ کہ واقعی ایسا ہوا کہ میں نے جب اپنے وسائل کو جتنے تھے تھوڑے بہت اس کو جمع کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے کب وسائل کیسے بنا دیے اور کیسے اللہ تعالیٰ لے گیا، یہ بس اللہ کا کام ہے۔ آپ ارادہ کریں اور جو آپ کے پاس ہے، چاہے 5 روپے 10 روپے، اس کو جمع کرنا شروع کر دیں اس نیت سے، تو اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے۔ پیسوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو اللہ نے لے جانا ہے اس کو لے جانا ہے۔ سبحان اور یہ جو عام طور پہ ایک فوک وزڈم یہ بات کہتی ہے کہ بلاوا آتا ہے وہاں سے، جی، اور یہ جو فوک وزڈم ہے اس کا شریعت کے ساتھ بھی تعلق ہے، یہ بالکل یہ غلط نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حاجی اور معتمر ہے جو حاجی اور عمرہ کرنے والا، فرمایا کہ یہ وفد اللہ، تین لوگوں کا، الحاجی والمعتمر والغازی فی سبیل اللہ، یہ تینوں جو ہیں وفد اللہ، اللہ کے مہمان ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاہم، یہ بن بلائے مہمان نہیں ہیں، دعاہم، ان کو اللہ نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر سے ہاں، پیغام آتا ہے، قبولیت آتی ہے۔ سبحان اللہ، دعاہم فاجابہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے، انہوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ یہ جو لبیک لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں نا، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہوتا ہے۔ اور پھر ان کا پروٹوکول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کا پروٹوکول پھر یہ ہے کہ یہ پھر فسألوہ فأعطاہم، یہ پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے، سبحان اللہ، کیونکہ بن بلائے تو نہیں ہے نا، اس نے بلایا ہے، تو بلایا ہے تو یہ گئے ہیں۔ اب ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیں۔ اس لیے آپ نیت کریں اور ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، اللہ بلا لیتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ آمین، اللہم آمین۔ اللہ کریم ہم سب پر فضل فرمائے، ہمارے وہ تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم سب کو بار بار بلائے۔ مولانا، حرمین میں دونوں حرم کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں سحر و افطار کے کیا مناظر ہوتے ہیں، ان کی خدمت کے جذبے کو دیکھیں تو بڑے بڑے اچھے گھروں کے بچے، وہ بڑے، وہ خود خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں، کیا منظر ہوتا ہے؟ جی بالکل، سحری اور افطاری کا منظر وہاں بالکل دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ وہاں عصر کے بعد ہی بڑے بڑے دسترخوان لگ جاتے ہیں، اور وہاں پہلے سے جگہ لینی پڑتی ہے ان کو کہ یہاں میرا دسترخوان لگے گا، یہاں میرا لگے گا، وہاں میرا لگے گا۔ تو اس میں الحمدللہ بہترین قسم کی کھجوریں، بہترین باقی بھی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور عربوں کا قہوہ وہ بڑا معروف ہے، اسی طرح بہترین قسم کے کھانے پکا کے وہ بھی لائے جاتے ہیں۔ تو دسترخوان وہ عصر و عصر ہی لگ جاتے ہیں، عصر کے فوراً بعد ہی لگ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ان کی جذبہ خدمت، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ جذبہ خدمت یہ ہے کہ بہت بڑا شیخ ہے، عمر رسیدہ بھی ہے، اللہ نے اس کو کس چیز سے نوازا ہے، لیکن وہ جو بھی آ رہا ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کس ملک کا ہے، وہ نہیں دیکھتے کیسا ہے، ہر ایک کو کہ بھائی آئے افطار ہمارے ساتھ کریں۔ تو یہ ان کا جذبہ خدمت ہے، ان کی یہ محبت ہے، ان کا یہ ذوق ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کر دی جائے۔ تو بڑی دفعہ ہم نے کوشش کی کہ دیکھیں کہ اگلی صف تک پہنچے، ایک کو معذرت کی، دوسرا آگے سے آ جاتا ہے، بھائی جان آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمارے ساتھ افطار کریں۔ تو ان کی یہ محبت دیکھ کے بندہ ادھر ہی رک جاتا ہے، حتیٰ کہ چلتے چلتے وہ خود بھی ترغیب دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ان کے بچے بازو سے پکڑ لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہ بازو سے پکڑ کے کہ بھائی جان آج تو آپ نے ہمارے ساتھ ہی افطاری کرنی ہے۔ نہ ادھر سے جانے والے ان کی زبان سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک محبت کی زبان ہے، وہ جو محبت کی زبان ہے بچے ان کو چھوڑتے نہیں۔ تو یہ سحری اور افطاری کے منظر وہاں پر وہ اپنی ایک سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مہمانوں کو وہ اپنے پاس بلائیں، ان کی خدمت کریں۔ اور وہاں پر افطاری بھی ہوتی ہے، اور افطاری کے بعد فوری طور پہ جس وقت نماز ہو جاتی ہے تو نماز کے بعد ایک دفعہ پھر دسترخوان لگ جاتے ہیں کہ اگر جس نے چائے پینی ہے، قہوہ پینا ہے، کھجور کھانی ہے، اور چیزیں ہیں، دہی رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ سحری افطاری کے اندر انہوں نے کھانے بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں۔ تو جو یہاں سے جاتے ہیں ان کو وہاں سے الگ سے کہیں ہوٹل سے کھانا تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں اتنا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے کہ افطاری کے وقت بھی اور افطاری کے بعد بھی وہاں اللہ کی ہر نعمت ہی وافر ہے۔ کیا کہنے، اور سحر میں بھی اسی طرح؟ سحر میں بھی ان کا جذبہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سحری
اس میں بھی وہ ہر کیف وہ لوگ اپنے دسترخوان لگاتے ہیں. مکہ میں بھی اس طرح کے ہیں, مدینہ میں بھی ہیں. تو وہ تو سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسا موقع مل جائے. یہاں تک کہ اس سے زیادہ بازاروں میں چلتے ہوئے کوئی جوس کے ڈبے لے کے کھڑا ہے, کوئی کھجوریں لے کے کھڑا ہے. وہ ایک دو کھجوریں جس کے لیے ہم ترس رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے آنے والے ہمیں ایک کھجور دے دیں, 2 کھجوریں دے دیں. ٹھیک ہے, بہترین قسم کی کھجوریں, رطب کھجوریں, اجوا کھجور, دوسری کھجوریں جو بہترین قسم کی کھجوریں جو ہمیں تحفے میں چند ملتی ہیں, وہاں ڈھیر ہے, وہاں ڈھیر لگے ہوئے ہیں, جتنی کسی کا جی چاہے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, لوگ جاتے ہیں بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ حرمین شریفین جاتے ہیں. جب وہاں جاتے ہیں عبادات سے زیادہ توجہ کچھ سیلفیز کی جانب ہوتی ہے, سیلفی بنا لیں اور وہ لگا لیں. اور ایک نئی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کی تصویر بیت اللہ کے سامنے کرتے ہیں اور پھر دوسرے کسی موبائل سے یا کیمرے سے اس کی تصویر بنا کے اس عزیز کو بھیجتے ہیں کہ یہ لو میں نے تمہاری حاضری کروا دی, یا جو بھی اس کے بارے وہ ذہن یا سوچ رکھتے ہیں. یہ کیا ہے اور کیوں ایسے؟ دیکھیں, اس پر ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ہر چیز کو فیس بک پہ لگانا اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا, یہ میرے خیال میں مطلب اس کو اگر آپ ریاکاری نہ بھی کہیں تو کسی طور بھی یہ درست محسوس نہیں ہوتا کہ اپنی عبادات کی تصویریں جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں, ایک تو اس سے اخلاص متاثر ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ ریاکاری کا شبہ تو بہرحال ہے. وہ پہلے ہم کہتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال, اور اب کہتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال کہ آپ کو جو بھی نیکی آپ نے کرنی. دیکھیں, عبادات کو آپ شیئر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صحیح کہ خاص نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اذان دے رہے ہیں, اذان کی ویڈیو آ رہی ہے, اس کی سیلفی آ رہی ہے, اور پھر تصویریں آ رہی ہیں, پھر نماز کی تصویریں آ رہی ہیں, نماز کی ویڈیو آ رہی ہے, پھر حج اور عمرے پہ جا رہے ہیں وہاں پہ ویڈیو آ رہی ہے, یا وہاں کھڑا ہوں, یہاں کھڑا ہوں, احرام باندھ لیا ہے, یہاں پہنچ گیا ہوں. اس کا آخر مقصد کیا ہے؟ تو سوائے تشہیر کے اور تو کوئی مقصد نہیں. ترغیب مقصد ہو سکتا ہے, لیکن یہ ترغیب بہت کمزور مقصد ہے اس میں, اس کے اندر جو ریاکاری کی بات. تو میں نے اس دن بھی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر ہم اس کو جو بھی اس طرح کی تصویریں بناتے ہیں, سیلفیز بناتے ہیں مختلف جگہوں پہ, ان کو اگر بہت ہم رعایت دے دیں کہ یہ ان کے اندر اخلاص تو موجود ہے اور وہ اپنے حج کرنے کے لیے گئے, عمرہ کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اجر دے ان کو, لیکن پھر بھی انہوں نے کسی ترغیب کے لیے کیا ہوگا, یا کچھ ان کا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو, دوستوں کو پتہ چل جائے کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں. تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ اس شخص کے بارے میں بتائیے کہ اورایت رجلا غزا, جس نے جہاد کیا ہے, یلتمس فیہ الاجر والذکر, اور وہ اس میں اجر چاہتا ہے لیکن تھوڑی تشہیر اور شہرت بھی چاہتا ہے. تو اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ما لہو, اس نے پوچھا تھا ما لہو, اس کے لیے کیا ہے. تو اب اس کے ذہن, سوال کرنے والے سے لگتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اس کو پورا اجر نہیں ملے گا, اجر کم ہو جائے گا یا 50-50 یا کچھ بھی. وہ گویا شرع ثواب کی پوچھنا چاہتا ہے یا کیا, لیکن بہرحال اس کا سوال سادہ ہے, ما لہو, اس کے لیے کیا ہے, یلتمس فیہ الاجر والذکر, اجر بھی چاہتا ہے, ذکر بھی چاہتا ہے, یعنی مشہوری, تذکرہ چاہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا شیء لہ لا شیء لہ لا شیء لہ, اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, قطعاً کوئی ثواب نہیں ہے, ککھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف وہ قبول کرتا ہے ما کان لہ خالصا, جو خالص اللہ کے لیے ہو, وابتغی بہ وجہہ, جس سے اس خالص صرف اس کی رضا چاہی جائے, اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو. تو اگر تو بھائی یہ سیلفی بنانے سے اور اس کے اوپر تصویر سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے اور ویڈیو شیئر کرنے سے اللہ کی رضا مقصود ہے, تو پھر ٹھیک ہے, لگے رہیں, یہ اللہ کی رضا ہوگی, پتہ نہیں کس طرح سے ہے, ہمیں نہیں پتہ. تو لیکن جب اس کے اندر کوئی ایسا مقصد موجود نہیں ہے تو اس سے بہت اوائڈ کرنا چاہیے. ہماری عبادات ضائع ہونے کا خطرہ ہے, اور یہ بہت ہی خوفناک بات ہے. یہ جو خالص ہونا ہے نا, خالص ایک مسلسل عمل ہے. آپ کسی وقت یہ نہیں کہہ سکتے, اللہ تعالیٰ نے ہم سے جس عبادت کا تقاضا کیا ہے وہ صاف اور مصفہ نہیں کیا. یہ بہت قابل غور بات ہے کہ اللہ کریم نے ہم سے, مصفہ عربی زبان کا لفظ ہے, عسل مصفہ قرآن کے اندر آتا ہے, صاف شفاف شہد جس کے اندر کوئی کسی کی طرح کی کوئی کنٹیمنیشن نہ ہو, وہ صاف شفاف. اب جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے اندر کنٹیمنیشن ہوتی ہے,
یعنی وہ یہی کنٹیمنیشنز ہوتی ہیں. ہمارا دل کرتا ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی سے ایک شہرت کا جذبہ بھی موجود ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ, اللہ کی بندگی کرنی ہے, دین کو اس کے لیے خالص کر, مخلصین لہ الدین. اور یہ جو خالص ہے, خالص کہتے ہیں یہ جو آگ پہ تپایا جاتا ہے سونا اور چاندی کو میل کچیل نکالنے کے لیے, تو اس کو خالص کہتے ہیں. ہر عمل آپ کو خالص کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور جو اس کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا, کسی عزیز کی تصویر سامنے رکھی, اس میں دو طریقے ہیں. عزیز کی تصویر سامنے رکھی, آپ خود سے ایک تصویر بنائی, بیک سائڈ پہ بیت اللہ نظر آ رہا ہے, اور یہ بھیجنا, اور یہ بھی آپ ایک اور اصل میں احسان کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ میں نے یہ دیکھو کعبہ کے ساتھ آپ کی تصویر بنائی ہے. ایک دوسرا یہ کہ میں کعبہ میں بیٹھا ہوں, میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. یہ میسج عام طور پہ ہی چلتا ہے. تصویر کے ساتھ بھی بعض اوقات بغیر تصویر کے, میں اس وقت کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہوں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. بھئی آپ اگر دعا کر رہے ہیں تو آپ نے اجر اللہ سے لینا ہے یا میرے سے لینا ہے؟ اگر اللہ سے اجر لینا ہے تو پھر آپ اللہ کو بتائیں. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے, فرشتہ اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے کہ تو اللہ سے, وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو کچھ یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی دے دے. اب آپ کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, فرشتے کی تو قبول ہوئی. سبحان اللہ. لہٰذا آپ نے اپنی وہ ساری جو عبادت ہے اس کے اندر اس کو گڑبڑ کر لیا. جب آپ نے ڈائریکٹ اس کو میسج کیا میں اس وقت بیٹھا ہوں, اچھا لوگ تہجد کے وقت بوقت تہجد آپ کے لیے دعا گو ہوں, فلاں جگہ بیٹھا ہوا, یہ میسج آتے ہیں. ٹھیک ہے, اخلاص ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو مزید اخلاص پیدا فرمائے, لیکن یہ اس طرح سے تشہیر کرنا اور اس طرح شیئر کرنا یہ بچنا چاہیے. یہ عبادات کو ضائع کرنے کے مترادف. مختصراً رہنمائی مزید فرما دیجئے. ایک مزید اضافہ بھی اس میں ہو چکا, جو شخص بیت اللہ میں موجود ہے وہاں سے وہ اپنے عزیز کو کال کرتا ہے, لاؤڈ سپیکر آن کر دیا یا نہیں بھی کیا, اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ادھر میں نے لاؤڈ سپیکر آن کر دیا, آپ اپنی جو دعا کرنی آپ وہاں سے بیٹھ کے کر لیں, بیت اللہ میں آپ کی دعا جو ہے وہ مانگی جائے گی. ریموٹ کنٹرول دعا ہے تو یہ دور سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ ہے, اور اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, اس نے قانون بنایا ہوا ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. تو اس کے لیے کعبۃ اللہ میں جانا ضروری تو نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ وہاں لے جائے تو بڑی سعادت ہے, وہاں پہ ایک دعا آپ کی لاکھوں بن سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہاں بیٹھے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ میں اب آپ کنیکشن میں نے کروا دیا ہے درمیان میں, تو اب آپ یہ کعبۃ اللہ میں پہنچ گئے ہیں, تو یہ تو میرا خیال ایسے ایک ڈھکوسلا ہے. اس کو کوئی شرعی طور پر اس کو کسی طور بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا. واللہ اعلم. مولانا آپ کی جانب ایک تو یہ ہے کہ وہ جو سعودی لوکل ہیں وہ آنے والے زائرین کے لیے, معتمرین کے لیے خدمت میں پیش ہوتے ہیں, ان کو کھانے کھلا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. حکومتی سطح پر سعودی گورنمنٹ کی اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں, وہ زائرین کے لیے کیا رمضان المبارک میں خاص طور پہ کیا خدمات مہیا کرتی ہے, یا ان کے لیے کیا اسپیشل بندوبست کرتی ہے, ان کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ ابھی جو بات چل رہی تھی وہ تھوڑی سی اجازت دیں تو اس کے حوالے سے پلیز آپ کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے نا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنے آپ کو یہ مت شو کرو کہ میں بڑا نیک ہوں, اللہ کو پتہ ہے کون کتنا ہے. اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث, نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے. تقویٰ دل کے, کہ مسلم ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اب تو ہمارا تقویٰ فیس بک پہ آ گیا, زبانوں پہ آ گیا. تقویٰ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں جو کہ اللہ کو دکھانے والی چیز ہے. صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے, ایک رات کو تارا ٹوٹا تو ایک صحابی نے پوچھا کہ وہ رات کو ستارہ ٹوٹا تھا وہ کس نے دیکھا ہے؟ جس نے دیکھا تھا اس نے بیان کیا کہ ستارہ میں نے دیکھا تھا رات کو ٹوٹتے ہوئے. اب اس کے ذہن کے اندر اگلی بات یہ ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ رات کو تہجد پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں رات کو تہجد نہیں پڑھ رہا تھا, مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا, میں اس کی تکلیف کی وجہ سے جاگ رہا تھا. تو اپنی نیکی کو چھپانے کے لیے, اپنی نیکی کو چھپانے کے لیے تو ہونا تو یہی چاہیے. بلکہ اگلے دن آپ نے دیکھا ہوئے 1-2 دن پہلے سعودی گورنمنٹ نے ایک تصویر شائع کی ہے, تصویر ایک جاری کی ہے بیت اللہ کی تصویر, اور اس کے اندر پورا مجمع جو ہے, مطلب موسٹلی ہم کہیں گے کہ وہ سارے کے سارے ایسے موویاں بنا رہے ہیں, اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ دیکھو کہاں آئے ہیں, کرنا کیا چاہیے تھا اور کر کیا رہے ہیں. تو تقویٰ تو دل کے اندر ہونا چاہیے. اگلی بات, مطلب اتنا آپ مال خرچ کر کے گئے ہیں, آپ وہاں پہ وقت لگا رہے ہیں اور وہ ضائع ہو جائے, اللہ نہ کرے.
اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو لوکل ہیں وہ تو بہت ساری خدمات مہیا کرتے ہیں زائرین کے لیے, سعودی گورنمنٹ کیا انتظامات کرتی ہے حجاج کے لیے اور معتمرین کے لیے؟ سعودی عرب کی بہت زیادہ خدمات ہیں اس کے حوالے سے. اگر دیکھا جائے تو بیت اللہ کے اندر انہوں نے بہترین قسم کی عمارت, ہر قسم کی سہولتیں رکھی ہوئی ہیں, ایئر کنڈیشن کیا ہوا ہے, چونکہ موسم کی شدت سے عربوں کی بچاتے ہیں, گرمی جو کیسا ہے بھی موسم ہو. جی عربوں کی گرمی جو ہے وہ تو بہت زیادہ گرمی ہے, ہمارے ہاں تو اس طرح کی گرمی نہیں ہوتی. انہوں نے بہترین عمارتیں بنائیں اور وہاں پہ پھر حج کرنے والے, عمرہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, ان کے لیے انتظامات کے حوالے سے انہوں نے جگہ جگہ پہ زمزم کے وہ کولر رکھے ہوئے ہیں. وہ زمزم کہ جہاں پیاس لگے جس کے لیے ہم ترستے ہیں کہ جو آنے والا ہے وہ وہاں پہ وافر موجود ہے. جی جو آتے ہیں وہ بھی اس میں بہت کم بندے ہوتے ہیں جس کو بالکل خالص ملتا ہے. جی واپس آ کے بہت کم خالص ملتا ہے اور وہاں خالص ہے اور ڈھیروں, جتنا چاہو پیو. اللہ. اور اب تو انہوں نے ایک اضافہ کیا کہ موبائل ان کے بندے چل پھر رہے ہیں, انہوں نے وہ اٹھائے ہوئے ہیں, پانی ان کے آپ پاس اپنی جگہ پہ ہی جہاں موجود ہیں وہ چلتے پھر رہے ہیں. جس کو پانی کی ضرورت ہے ساتھ انہوں نے یہ ٹیشو پکڑے ہوئے ہیں, ان کو ٹیشو بھی پیش کرتے ہیں, ان کو پانی بھی پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب پانی پی لیتے ہیں تو سائڈ پہ چھوٹا سا ایک باکس سا بنا ہوا ہے, وہ ادھر ہی ڈال دیں. جو آپ نے گلاس استعمال کر لیا وہ بھی ادھر ہی ڈال دیں. کیا کہتے تو اب تو انہوں نے یہاں تک کر دیا. پھر وہاں پر قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ. قرآن پاک جو ہیں وہ بھی ہر زبان کے ترجمے کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی عام مل جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ وہاں انہوں نے جو انتظامی طور پہ اگر دیکھا جائے, جیسے آپ نے پوچھا کہ انتظامی طور پہ وہاں سیکورٹی, چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جا رہے. ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی یہ لائیو بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز اور دارالسلام کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں حرمین شریفین اور رمضان, اور وہ کیا مناظر اور کیا پرکیف وہ ماحول ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہم سب کو رمضان المبارک میں یہ سعادت نصیب فرمائے. ڈاکٹر صاحب, جو زائرین یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, سب کی یہ کوشش اور جستجو ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں مطاف میں یا حرم میں ملے, طواف کریں اور ادھر زیادہ سے زیادہ رہیں, عبادات میں مشغول رہیں. لیکن اب رش بہت زیادہ ہونے لگ گیا ہے, اور وہ کچھ جو وہاں کی گورنمنٹ ہے یا جو انتظامیہ وہ کچھ اس طرح سے مینیج کرتی ہے کہ سب اندر نہیں جا سکتے. تو ایسے میں اگر کوئی شخص اندر نہ جا سکے یا وہ حرم میں نہ جا سکے, رش ہے, کیا جس جگہ وہ ٹھہرا ہوا ہے وہیں پہ اپنی قیام گاہ میں ہی عبادات کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا, اس میں کیا ممانعت ہے؟ اصل میں لوگوں کو ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا حرم میں نماز پڑھنے سے, تو اس کے لیے اکثر لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف جو حرم مسجد حرام اندر مطاف میں جائیں گے تو پھر وہ ملے گا ثواب, ورنہ شاید نہیں ملے گا, یا پھر زیادہ سے زیادہ جو مسجد حرام ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں کئی دائرے ہیں نا, ایک دائرہ تو یا ایک حد بندی وہ ہے جو کعبۃ اللہ کی ہے, ٹھیک ہے, پھر ایک حد بندی ہے جو مطاف کی ہے, ٹھیک ہے, پھر ایک حد بندی ہے جو مسجد حرام کی ہے, صحیح, آؤٹر سائڈ, جی بہتر, پھر ایک اور حد بندی ہے جو حدود حرم ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد ہے میقات. تو صحیح, یہ کعبے کے گرد جو ہے نا یہ حد بندیاں یہ وسیع ہوتی چلی جاتی. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے وہ صرف مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ہے, یا مکہ مکرمہ میں کسی اور مسجد میں بھی آپ حدود حرم کے اندر پڑھ لیں تو آپ کو ثواب ہو جائے گا. اگر یہ کلیئر ہو جائے تو لوگوں کو یہ اتنا زیادہ جو دھکم پیل کر کے وہاں پہنچنے کی اور
ساری دقت اور مشقت لینے کی اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے. اچھا وہ سمجھنے کی بات ہے, اور علماء کرام نے اب تو بہت واضح طور پر اس کے اوپر موقف دے دیا ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ صرف مسجد حرام کا نہیں ہے, وہ سارے حدود حرم کا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے کئی شواہد ہیں. مثلاً یہ کہ اگر صرف مسجد حرام کا ہو تو مسجد حرام کے علاوہ جو مکہ مکرمہ میں قریب قریب مساجد ہیں ان کی تو کوئی توقع نہیں بنتی, وہ مسجدیں کیوں تھیں؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حرم مدنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ببناء المساجد فی الدور, اپنے اپنے محلے کے اندر مسجد بنائیں. تو جس شخص کو پتہ ہو کہ ثواب جو ہے مسجد نبوی میں زیادہ ملنا ہے یا مسجد حرام میں زیادہ ملنا ہے, تو وہ اپنے محلے میں مسجد کیوں بنائے گا؟ تو یہ جو مسجدیں اپنے اپنے محلے میں بنانے کا, اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ثواب جو ہے اس میں فرق نہیں ہے. اگر فرق ہوتا تو صحابہ کرام یہ سوال کرتے کہ ہم تو محروم رہ جائیں گے اگر مسجد حرام میں نہیں آئیں گے. دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خود تشریف لائے ہیں, جب آپ نے ایک ہی حج کیا, تو آپ نے جب آ کے عمرہ کیا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کے قریب پڑاؤ نہیں کیا, آپ یہاں سے نکل گئے ہیں اور دور جا کے ایک یعنی مکہ حرم مکی سے ذرا دور جا کے آپ نے قیام کیا ہے, 2-3 کلومیٹر دور, وہاں آپ نے قیام فرمایا, پڑاؤ کیا, اور 8 ذی الحج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہے, اور 8 ذی الحج کو آپ پھر ایک دفعہ تشریف لائے ہیں, اور اس دوران آپ کوئی نماز پڑھنے کے لیے یہاں تشریف نہیں لائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ بتاتی ہے کہ ہر نماز پہ آپ کو مسجد حرام میں پہنچنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ پہنچ جائیں بہت اچھا ہے, سعادت ہے, آپ کعبہ کو دیکھیں تو بھی بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن اگر آپ نہ پہنچ سکیں تو کوئی بات نہیں, اپنی اپنی جگہ پہ جہاں پہ آپ قریبی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ پورا ثواب ہوگا. آپ جس مقصد کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے مولانا, آپ کی جانب, آپ کا چونکہ کام بھی اسی سے متعلق ہے, حج اور عمرہ سے متعلق, تو ابھی کچھ چینجز بھی آئی ہیں اور حج اب قریب قریب ہے انشاءاللہ. رمضان المبارک آج ماشاءاللہ 15واں روز ہے, تو اس کے بارے بتائیے کہ حج سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں, اب کیسے ہوگا, کیا ہوگا, چونکہ پچھلے کووڈ کے بعد سے بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آ چکی ہوئی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. پہلے تو جو 2022 والا حج گزرا ہے, جی, اس سے پچھلے 2 سال تو کووڈ میں گزر گئے. جی, اس میں تو حج ہوا ہی نہیں, صرف لوکل کا ہوا ہے. اس سے پچھلے بھی 4-5 سال, بلکہ 1-2 سال اور بڑھا لیے جائیں, وہ حرم پاک کی توسیع ہو رہی تھی. جی, حرم مکی کی توسیع ہو رہی تھی, اس لیے بھی کوٹا کچھ کم تھا, ٹھیک ہے, لوگ کچھ کم آ رہے تھے. صحیح. تو اب یہ پہلا سال آیا ہے کہ جو پچھلا سال گزرا اس میں 50% حج تھا, جی, ہر ملک کو آدھا کوٹا ملا تھا. صحیح. یہ واحد سال ہے کہ جس کے اندر پورے کا پورا فل حج ہو رہا ہے. آہا. اور اس سے پچھلے سال 65 ایئرس 65 سال سے اوپر والوں کو پابندی تھی کہ وہ نہیں آ سکتے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ پابندی بھی ختم ہو گئی ہے. اوکے. یعنی کہ پابندیاں بھی ختم ہیں, حج بھی پورے کا پورا ہے. ٹھیک ہے. تو اس دفعہ جو ان کے انتظامات کے حوالے سے ہے, وہ اصل میں وہ ان کا ایک 2030 ویژن جو ہے, جی, اس کے اندر وہ عمرے کی تعداد بھی بہت زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح. اور اگلے سالوں تک وہ جو ہے حج کی تعداد بھی بہت زیادہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو حج آ رہا ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا کا جتنا کوٹا بنتا ہے وہ فل حج ہو رہا ہے. اچھا. مبارکہ ان کی تیاریاں پوری ہیں انشاءاللہ, انتظامات ان کے بالکل ٹھیک ہیں انشاءاللہ. جی, بہتر ہو گیا, جزاکم اللہ. شیخ, آپ کی جانب حرم میں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے, جس طرح رش کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ہر مسلمان کی, ایمان والے کی خواہش ہوتی ہے, حجر اسود ہے تو اس کا لازمی بوسہ لیا جائے, اور وہاں پہ خصوصی طور پہ بہت دھکم پیل ہوتی ہے, اور اکثر و بیشتر سننے میں آئے کچھ ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں جو کچھ تکلیف دہ ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص حجر اسود کا بوسہ نہیں لے پاتا, اور اس کے لیے کیا حکم ہے, اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں لینا ہے, میں نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے, تو وہ کیا طرز عمل اختیار کرے, کیا طریقہ اختیار کرے کہ وہ بوسہ لے سکے؟ دیکھیں, ان سارے مناسک کے بارے میں یا ان سارے معاملات کے بارے میں آدمی کو پوری تعلیم لینی چاہیے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم, اپنے طریقے حج کے مجھ سے سیکھ لو. اوکے. تو اگر آدمی نے پورا سیکھا ہوا ہو اور پورا پڑھا ہوا ہو, ٹھیک ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی یہ ساری پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. اچھا. اس لیے کہ جب حجر اسود کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے, اور یہ قیامت والے دن ہر اس شخص کو پہچان لے گا جس نے اس کا بوسہ دیا ہوگا, اللہ, یا اس کو استلام کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھی آپ نے کیفیت بتا دی
کہ اگر تو آپ اس تک پہنچ جائیں تو اس کو بوسہ دیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کا ہاتھ پہنچ گیا ہے تو اب ہاتھ لگا کے آپ ہاتھ کو چوم لیں، اچھا، تو یہ بھی آپ کا بوسہ ہو جائے گا۔ اوکے، اور اگر آپ نے نہیں آپ پہنچ سکے اور آپ کا ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا، آپ چھڑی اگر اس کو لگا لیں، اور دور سے آپ چھڑی لگا لیتے ہیں اور چھڑی لگا کے چھڑی کو چوم لیں، پھر بھی ٹھیک ہے، ہو گیا۔ لیکن اگر آپ اس تک نہیں پہنچ پاتے تو آپ محض استلام کر لیں، ٹھیک ہے، اور استلام صرف اشارے کا نام ہے، آپ دور سے اشارہ کر لیں اور اشارہ ہی کافی ہے، اور وہ اس سے بھی وہ پہچان لے گا انشاءاللہ۔ اور وہ جو انسان اس سے فائدہ لینا چاہتا ہے قیامت والے دن کی، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے حجر اسود کے ساتھ، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت کے ساتھ اس کی استثناء دے دیا کہ آپ دور سے استلام بھی کر لیں گے تو بھی انشاءاللہ یہ پہچان لے گا، تو اب اس دھکم پھیل کی گنجائش کیا رہ گئی کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ لازماً آپ نے وہاں پہنچنا ہے، آپ استلام کر لیں۔ اگر دوسری بات یہ کہ جب آپ وہاں پہنچنے کی کوشش تو ہر شخص کی ہوتی ہے، ہم پہنچوں، اگر وہ بغیر کسی کو دھکا دیے آپ پہنچ سکتے ہیں تو کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر تو پہنچ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ استلام یا بوسہ کب کرنا ہے، یہ ہے طواف کے دوران، ٹھیک ہے، کہ طواف آپ نے یہیں سے شروع کرنا ہے صحیح، اور یہیں پہ آپ نے ختم کرنا ہے، تو بوسے سے آپ نے آغاز کرنا ہے اور بوسے پہ ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، بوسہ نہیں ہو سکتا تو استلام کرنا ہے، تو استلام سے شروع کرنا ہے، استلام پہ ختم کرنا ہے۔ اچھا، جو لوگ یہ وہاں پہ عام طور پہ جو دھکم پھیل کر رہے ہوتے ہیں وہ طواف کر چکے ہوتے ہیں یا طواف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی وہاں پہ بوسہ لینے کے لیے آئے، صرف بوسہ لینے کے لیے، تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو بوسہ تو طواف کے ساتھ ہے، طواف کے بغیر تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پتہ نہیں پھر دھکم پیل کی کیا ضرورت ہے۔ تو طواف کے دوران بھی دھکم پیل کیے بغیر، جیسے رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے تو رکن یمانی کو اگر آپ ہاتھ لگ جاتا ہے تو ضرور لگائیں، اور اگر رش ہے نہیں لگ جاتا تو آپ ویسے ہی چلے جائیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثنائی صورتیں ساری بتا دی ہیں اور اس کے اندر ریلیکس تخفیف فرما دی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں یہ کرنے کی۔ ہاں، اس کے باوجود جس شخص کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کروں، اسی طرح حتیم کے اندر نفل پڑھنے والی بات بھی ہے، لیکن حتیم میں نفل جو پڑھنا ہے یہ بھی ایک جو آدمی طواف کے دوران طواف کرتے ہوئے اس کو جگہ مل جاتی ہے، وہ بھاگ کے چلا جاتا ہے طواف حتیم میں نفل پڑھنے کے لیے، تو میرے خیال میں یہ جانا بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ طواف تو باہر ہے نا، تو حتیم تو ایسے جیسے آپ کعبۃ اللہ کے اندر چلے گئے، طواف تو آپ نے باہر کرنا تھا، تو آپ اس دوران اندر چلے گئے، تو آپ نے اگر حتیم میں نفل پڑھنے بھی ہیں تو طواف کے علاوہ کسی وقت پڑھیں۔ اور رہ گئی یہ بات کہ بوسہ کر دینا تو یہ طواف کے دوران کریں، طواف کے دوران ہے، یہ طواف کے علاوہ ہے، لیکن ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹرمکس کر دیتے ہیں، ایک ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص حجر اسود تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس دوران اگر وہ دھکا دے گا، کسی کو تکلیف پہنچائے گا، تو یہ کعبۃ اللہ کی سرزمین پر یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف دیں، اور جہاں پہ گھاس بھی نہیں اکھاڑی جا سکتی سوائے ایک گھاس کے، اس کے علاوہ کسی چیز کو پتہ نہیں توڑا جا سکتا کسی جگہ سے، وہاں آپ ایک انسان کو دھکا دے کے اور اس کو ادھر ادھر کر کے آپ وہاں پہ جائیں گے تو یہ کیا نیکی ہوگی؟ یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے، جبکہ اس کے بجائے آپ کو سیکنڈ آپشن کے طور پر موجود ہے کہ آپ استلام کر لیں اور انتہائی وقار کے ساتھ آپ رہیں، نہ کسی کو تکلیف پہنچائیں نہ کسی سے تکلیف لیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے وہاں پہ۔ میں مثال کے طور پر اپنی مثال دیتا ہوں، جب میں پہلی دفعہ گیا دل بڑا تھا کہ میں وہاں جاؤں، اور یہ بھی طے کیا ہوا تھا، شیخ آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں، یہ بھی طے کیا ہوا تھا کسی کو دھکا نہیں دینا، اور یہ بھی کہ میں نے جانا ہے وہاں تک۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے یوں کر کے نا اپنے بازو اندر کر لیے کہ کسی کو لگے نہیں، کسی کو نہ لگے، اور میں نے یوں تھوڑا تھوڑا اندر جانا شروع کر دیا، اور رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ پڑھتے ہوئے میں آگے تھوڑا ایک دھکا یوں پڑا، ادھر کو گیا، دوسرا دھکا ادھر کو پڑا، دھکے ادھر کھاتے میں ایک دم دھکا پڑا بالکل آگے چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا خیر میں نے بوسہ دیا، بڑا میں خوش ہوا تو الحمدللہ۔ پھر میں جب نکلا باہر، یعنی سر میں نے باہر نکالا تو میں نے پیچھے ہونے کی کوشش کی تو پیچھے اتنا پریشر تھا کہ پیچھے ہوا ہی نہیں جا سکتا، میں نے پھر اپنا سر اس کے اندر ڈال دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا وہ خیر بڑی موج ہوئی۔ اچھا ایک دو دن ٹھہر کے پھر میں نے یہی کیا، صحیح، اب مجھے عادت پڑ گئی تھی نا تو میں نے میں نے پھر ایسے ہی کیا، ایسے ہی پھر دوبارہ وہی طریقہ واردات کہ ہاتھ یوں کر کے اندر کیے اور رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر کرتا کرتا دھکا ایک یوں پڑا، یوں کرا، تھوڑا سا قریب ہوا، پھر ایک ایسا دھکا پڑا کہ میں وہ دور جا پڑا۔ تو
تو مجھے پھر سمجھ آئی کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے کہ بار بار یہ حرکت نہیں کرنی. ہو گیا ہے, ایک دفعہ موقع مل گیا, ایک دفعہ موقع الحمدللہ. مل گیا بس. اس کے بعد پھر میں نے کبھی کوشش نہیں کی, دور سے اسلام کر دیتے ہیں بس. اور کچھ خواتین بھی تو اس دھکم پیل میں وہ داخل ہو جاتی ہیں. خواتین کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے, اور خاص طور پر اب سنا ہے کہ مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا, سنا ہے کہ خواتین کی کوئی لائن بھی لگتی ہے اثر سے پہلے یا کوئی اس طرح جی ان کو موقع دیتے ہیں. اگر خواتین اس ٹائم پہ پہنچ جائے نا ٹھیک ہے, کہ جب ان کی لائن لگتی ہے تو خواتین کی لائن لگا کے ان کو ایک ایک کر کے موقع دیتے ہیں, وہاں کوئی دھکم پیل نہیں ہو رہی ہوتی, تو اس ٹائم کا انتظار کر لیں, اس ٹائم پہ پہنچ جائیں تو یہ ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے. جی بہتر ہو گیا, جی بہتر ہو گیا. اور میرا خیال ہے شاید فجر کی اذان سے قبل خواتین کو موقع دیتے ہیں, تہجد کے کچھ آس پاس. اس سے یا تو سب سے پہلے مختلف اوقات ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں سے پتہ کیا جا سکتا ہے, اور اس وقت جی بہتر. اس کا ایک طریقہ وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جس وقت طواف باقاعدہ چل رہا ہے نا, لوگوں کی دکم پیل تو ہوتی ہے, ایک سائڈ پہ خواتین ہوتی ہیں, تو وہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے روک کے پھر خواتین کو موقع دے دیتے ہیں. اچھا, اس طرح چلتا ہے. مطلب ایک خواتین وہاں کھڑی ہو جائیں, انتظار کریں, جب وہ خواتین کے لیے موقع ہے تو اس وقت وہ کوشش کر لیں. یعنی کہ دھکم پیل کا حصہ نہ. جی بہتر ہو گیا. ابھی ہمیں یہ بھی سوال کرنا ہے, جو ابھی کوئی نئی ایپس آ گئی ہیں جو حاجیوں کے لیے بہت ضروری ہیں, اس پہ کچھ رہنمائی لینی ہے, ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اور اس بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں, اور اس پر بات کریں گے جو نئی ایپس آئی ہیں ان کا کیا کرنا ہے, اور ہمارے ایسے بزرگ حاجی جو وہاں جاتے ہیں جو موبائل یوز کرنا نہیں جانتے وہ کیا کریں, اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان المبارک ہے, اور رمضان المبارک میں حرمین شریفین کی زیارت, سبحان اللہ کیا کہنے, اسی موضوع پر ہم آج بات کر رہے ہیں. مولانا آپ کی جانب ابھی کچھ نئی ایپس آ گئی ہیں, بہت لیٹسٹ ایپس ہیں, اور ان کے استعمال سے ہی شاید آپ طواف کے لیے جا سکتے ہیں یا عمرہ کے لیے جا سکتے ہیں, اور اسی طرح اگر آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ حاضری دینا چاہ رہے ہیں یا اندر ریاض الجنہ میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایپس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے اور کیسے کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ایک دوسرا سوال بھی ہے, ہمارے بڑے ہمارے بزرگ جو اینڈرائڈ فون چلانا نہیں جانتے وہ بیچارے پھر کیا کریں؟ دیکھیں رش سے بچنے کا, اسے سسٹم میں لانے کا طریقہ تو انہوں نے اپنایا ہے, اور وہ بہت اچھا اور کامیاب طریقہ ہے. اوکے, وہ ایسے ہے کہ اعتمرنا ایک انہوں نے ایپ نکالی, ایپ ہے. جی بالکل. تو اس میں جانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں بزرگوں کو نہیں جانا پڑتا, اس میں جو بزرگوں کو بھیج رہے ہیں ان کو جانا پڑتا ہے. وہ ہے کہ جو کمپنیز کام کر رہی ہیں, جو حج کا کام کرتے ہیں, جو عمرے کا کام کرتے ہیں, جو عمرے کا ان کو ویزا لگوا کے دیتے ہیں یا حج پہ ان کو لے کے جاتے ہیں, ان کے سسٹم میں انہوں نے یہ ساری کی ساری سہولت دی ہوئی ہے. اچھا. تو ہم لوگ ان کو نکال کے دیتے ہیں, جو عمرے پہ بھیجتے ہیں, حج پہ بھیجتے ہیں نا. صحیح. تو بیت اللہ میں اس وقت یہ ہے کہ جو نیچے مطاف میں جانے والے ہیں وہ صرف احرام جنہوں نے پہنا ہوا ہے وہی جا سکتے ہیں. گویا کہ جو عمرہ کرنے والے ہیں وہی جا سکتے ہیں, باقی جہاں وہ اوپر جائیں, ٹھیک ہے, دوسری منزل پہ چلے جائیں, تیسری پہ چلے جائیں. یہ ایک آسانی کر دی صحیح, کہ جو عمرہ کرنے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہو گئی کہ پہلے ساری دنیا ادھر ہی جا رہی تھی, اب وہ اوپر چلے جائیں, رش تقسیم ہو گیا. مطلب جس نے عمرہ کرنا ہے وہ نیچے مطاف میں چلا جائے, باقی مسجد حرام میں چلے جائیں. اب وہ اتنی آسان ہے اور اتنی اویلیبل ہے کہ جس ٹائم پہ بھی آپ اس ایپ میں جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, عمرے کی اپنی سلاٹ جو ہے لینے کے لیے, ٹھیک ہے, تو سلاٹ مل جاتی ہے کہ آپ اس ٹائم سے اس ٹائم تک لینا چاہتے ہیں, اگلا ٹائم ہے 3 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ, تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اوکے. اگلی بات یہ ہے کہ عملی طور پہ کوئی مشکلات نہیں ہیں. عملی طور پہ جس نے بھی احرام باندھا ہوا ہے اسے وہ یہ نہیں پوچھتے کہ پہلے ایپ کی ہمیں دکھاؤ کہ آپ کے پاس وہ منظوری ہے کہ نہیں ہے, بس وہ صرف احرام ہی دیکھتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں اندر. پرمٹ اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ پرمٹ دکھائیں. جی پرمٹ عملی طور پہ وہ نہیں پوچھتے. اچھا.
اگلی بات یہ کہ خواتین کا تو احرام وہی جو انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے، جی بالکل، ان کے لیے آسانی خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ عمرہ کرنے جا رہی ہیں یا عام نمازوں کے لیے جا رہی ہیں، ان کے لیے کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ ہے. اب اس میں مسجد نبی میں جاتے ہیں تو مسجد نبی میں بھی اسی طرح، چونکہ ایپ جو ہے اس کے اوپر تو لوڈ بہت زیادہ ہے. بیت اللہ کی عمرے کی ایپ جو ہے وہ تو بہت زیادہ آپ کو ٹائم دے دیتی ہے. جی بالکل. اب ریاض الجنہ تو بالکل تھوڑی سی جگہ ہے. اب وہ اتنی جگہ کے لیے جب اتنا ہی مجمع جتنا مکہ میں ہے اور لاکھوں لوگ جب مدینہ میں ہیں اور وہ تھوڑے ایریے میں ہر بندہ انٹر ہونا چاہے جی. تو وہاں ایپ کے اوپر لوڈ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی آسانی یہ ہے کہ جو بزرگ بوڑھے خواتین جو نہیں جا سکتی ان کے لیے جو وقت لیا ہوتا ہے یہ سارا بیفور ٹائم کر لیا جاتا ہے. صحیح. الحمدللہ ہم پچھلا حج پہ لے کے گئے تھے تو وہاں ہم نے یہ نکال لیا پورے کا پورا گروپ. ہم ان کو جا کے دکھایا تو وہ پورے گروپ کو اتنے پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہلے جا کے قریب کر کے بٹھا لیا. اگلے لوگ اٹھے تو سارے کے سارے گروپ کو ادھر جا کے انہوں نے بٹھا دیا. تو ایپ کا باہر کا فائدہ تو ہے کہ اس میں جن لوگوں کے پاس اس طرح کے اینڈرائڈ نہیں ہیں لیکن ان کے جو منتظمین ہیں پیچھے وہ ان کو لے کے جاتے ہیں اور یہ باہر کا ایک اچھی سہولت ہے. صحیح صحیح. مطلب اس سے فائدہ ہوا ہے, چیزیں مینیج ہوئی ہیں. جی بالکل. جی زبردست. ایک کالر ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سب جڑیاں نمازاں قضا ہوئیاں ہوندیاں نے انہاں دا کوئی کے طریقہ کار ہے؟ جی بہتر. جی شیخ, نمازیں قضا ہو گئیں, کوئی کوتاہی ہو گئی, لیکن اب چلو الحمدللہ کہ اگر دل میں خیال لیکن ہے. بات یہ ہے کہ اگر تو وہ نمازیں اتنی ہیں کہ ان کی گنتی ہے تو وہ نمازیں پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. پڑھی جا سکتی ہیں, آپ نے گنی ہوئی ہیں, اتنی نمازیں ہیں تو ان کو پڑھ لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنی زیادہ نمازیں ہیں کہ جو عملاً ان کا پڑھا جانا ممکن نہیں ہے, تو ایک تو یہ کہ آپ جب توبہ کرتے ہیں تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے گناہ سے توبہ کر لی تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. اور پھر گناہ کی توبہ کا ایک ایفیکٹ یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بتایا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اگر آپ توبہ کر کے اس کے بعد آپ اپنے آپ کو نیکی پہ لگا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. لہٰذا ایسی صورت میں اپنے آپ کو کسی ایسی دشواری میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پچھلے 14 سال کی 15 سال کی نمازیں نہ پڑھی ہوں. اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر کوئی ایسا کیس ہو تو آپ بس توبہ کریں اور پھر اس کے بعد نمازوں کی پابندی کریں اور نوافل کی پابندی کریں ساتھ. جو اس کے علاوہ نوافل ہیں, جتنے بھی زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں وہ پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ پچھلا خسارہ پورا کر دے. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اور اگر کسی, اور اللہ نے تو صرف فرض پوچھنے ہیں, اور فرضوں میں اگر انسان کامیاب ہو گیا تو پھر امید ہے کہ باقی چیزوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا. لیکن وہاں جس کے فرضوں میں کوتاہی ہوئی اور نماز پوری نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے نوافل میں دیکھ لیں, اگر کوئی نمازیں ہیں تو وہ نوافل لا کے اس کا خسارہ پورا کر دیا جائے گا. تو اس لیے جس کی نمازیں رہ گئی ہیں اس کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کرے اور یہ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خسارہ پورا کر دے. سبحان اللہ. اللہ کریم رحمت فرمائے. ہم نے ویسے آج کوشش کی کہ حرمین شریفین کی جو معاملات ہیں, جو مناظر ہیں, جو کیفیات ہیں, ان کو ذرا تازہ کر لیں اپنے لیے, ناظرین کے لیے, اور وہ ناظرین جو ابھی تک نہیں جا سکے ان کے اندر ایک شوق اور ایک دعا کا جذبہ پیدا ہو. جس طرح بھی شیخ فرما رہے کہ بس نیت باندھ لیں, اللہ کریم مدد فرمائے. شیخ یہ فرمائیے گا, یہ حج اور عمرہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں, اللہ ہمیں بلاتا ہے, اس سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے اور اس کی روح کیا ہے؟ دیکھیں, بنیادی مقصد حج تو فرض ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ کوئی بھی صاحب استطاعت جو ہے اس کے لیے زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے. اس کے لیے کوئی بھی حکمت سامنے نہ ہو, کوئی بھی فائدہ سامنے نہ ہو تو اللہ کا حکم تسلیم کرنا, ماننا, اس سے بڑا اور کوئی مقصد نہیں, اس سے بڑی اور کوئی وجہ نہیں, اس سے بڑی کوئی حکمت نہیں. ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے, بس آپ کا کام ہے اللہ کا حکم ماننا, فالو کریں, ماننا. سبحان اللہ. رہ گئی اس کی حکمت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابع الحج والعمرہ, کہ حج اور عمرہ زیادہ زیادہ کیا کرو. اوکے, اس لیے یہ رغبت ہے, بار بار کرتے رہا کرو.
ओके इन्नहुमा यनफियान फ़क्र व ज़ुनूब, ये दोनों जो हैं दो काम करती हैं, हज और उम्रा दो काम करते हैं, एक तो गुनाहों को मिटाते हैं और एक फ़क्र को, मुफलसी को मिटाते हैं। इससे मुफलसी और गुनाह इस तरह से दूर होते हैं जैसे लोहे की भट्टी लोहे का मैल कुचैल दूर कर देती है, इसी तरह इससे मुफलसी दूर होती है। गोया पैसे आप खर्च करते हैं, अल्लाह ताला कई गुनाह करके बढ़ा चढ़ा के वापस कर देता है। आप वहाँ पे जाते हैं, अल्लाह ताला गुनाह मुआफ़ करता है। लिहाजा ये दो मकासद, असल में तो मकसद है गुनाह मुआफ़ करवाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने हज किया और उसमें कोई गुनाह का काम नहीं किया, वो इस तरह से वापस लौटा जैसे वो आज माँ के पेट से बाहर निकला है। तो असल में तो मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह मुआफ़ कर दे और हम अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। लिहाजा इस मकसद के तहत जो शख्स अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए, वही बात जो तक़वे की हो रही थी, शेख फरमा रहे थे, तक़वा दिल में होता है और तक़वा नाम है अल्लाह की नाराज़गी से बचने का और अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने का। और यही मकसद है हज का और उम्रे का कि आप जाते हैं कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और मैं अल्लाह की नाराज़गी से बच जाऊं, और जितने ज़िंदगी में काम किए हैं जो अल्लाह की नाराज़गी के हैं, अल्लाह ताला वो साफ़ पाक कर दे और मैं उसके बाद जो है मैं अल्लाह की रज़ामंदी के काम करने शुरू कर दूँ। असल मकसद तो यही होता है। लेकिन उसमें एक अल्लाह ताला ने एडिशनल फ़ायदा ये रखा हुआ है कि मुफलिसी भी दूर होती है, उसके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं अल्लाह ताला वो भी बेहतर कर दे। सुभान अल्लाह। तो जो लोग परेशान हैं इस मामले से कि जी हमारे पास वसाइल नहीं है या हमने कुछ रकम रखी हुई है अपने बच्चों की शादी के लिए या दीगर मामलात के लिए, तो वो फ़िक्र की तो ज़रूरत ही नहीं, उनको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। उनको चाहिए कि वो अपने वसाइल में से कुछ हज और उम्रे के लिए जमा करना शुरू कर दें। हज के लिए अब ज़ाहिर है वो इस्तिताअत जब बनेगी तो ही वो मुकल्लफ़ ठहरेंगे, अगर इस्तिताअत नहीं है तो फिर तो कोई नहीं। लेकिन लोग यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया जो है वो बच्चों की शादियों पे लगा रहे होते हैं और अपने दूसरे मामलात पूरे कर रहे होते हैं, लेकिन हज के उसके प्रायोरिटी में ही नहीं। आजकल तो खैर हज महंगा बहुत हो गया है, लेकिन इससे पहले तो चंद लाख का हज, 2-3-4 लाख का हज 4-5 साल पहले तक तो इतना ही रहा। लेकिन अब ज़्यादा महंगा हो गया है। तो अब भी मैं ये समझता हूँ कि लोगों को ये चाहिए कि हज को प्रायोरिटी दें, इसलिए कि जो हज को प्रायोरिटी नहीं देता अल्लाह ताला को भी उसकी कोई परवाह नहीं है कि वो फिर यहूदी होके मरता है या ईसाई होके मरता है, वो फिर परवाह ही छोड़ देता अल्लाह ताला, इस्तिताअत होने के बावजूद जो शख्स नहीं जाता। लिहाजा इस्तिताअत जिनकी है उनको चाहिए कि उसमें से पसंदाज करके उसको ज़रूर हज और उम्रा कर लें, लेकिन असल मकसद गुनाहों की माफ़ी है और अल्लाह ताला की रज़ामंदी का हुसूल। और इसीलिए फरमाया था ना कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, कि जो जाना है तो साजो सामान जो ज़ादे राह ले लिया करो और बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। यानी अगर आपने थैले में बाकी चीज़ें रखी हैं कि खाना क्या है, पीना क्या है, हजामत का सामान रखा है, मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हैं, तो दिल की पोटली, ये जो दिल का थैला है, इसमें तक़वे को भी टटोल के देखें तक़वा है कि नहीं, उसके लिए जाएंगे तो असल तो ज़ादे राह तक़वा है। सुभान अल्लाह। क्या कहने मौलाना साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा मुख्तसर है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हरम की तौसी पे कुछ आप फरमा दें। हरम हम देख रहे हैं माशाल्लाह हर गुज़रते दिन बड़ा होता जा रहा है, उसकी इसके बारे कुछ फरमाइए कि अब जो नई तौसी हुई है और अब कितने लोग उसमें माशाल्लाह नमाज अदा कर सकते हैं। ये जो शाह अब्दुल्ला की तौसी के नाम से है ना जी, जो नई तौसी हुई है जी, उसमें उनका वैसे जो उनके प्रोग्राम और मंसूबे के अंदर है वो तकरीबन को 12 लाख लोग जो हैं वो सिर्फ इस नई तौसी में आएंगे। ठीक है। और इसमें जितनी इस वक्त तैयार हो चुकी है ना, उसमें 6 लाख से ज़्यादा लोगों की इस वक्त गुंजाइश बन चुकी है। तो जिस वक्त इनका ये मंसूबा पूरा हो जाएगा, ये 1 मिलियन से ज़्यादा हो जाएंगे। और उसके बाद तौसी के हवाले से जिन लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं ना, तो वो अगले मंसूबे के अंदर वो दारुत तौहीद, अगले जो होटल हैं 2-3, और उसके अगला जो पूरा राउंड है ऐसे, वो सारे का सारा इसी बैतुल्लाह की तौसी के अंदर ही लाना चाह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी तौसी हो जाएगी कि समझें कि जितनी के पूरी तारीख में इतनी बड़ी तौसी नहीं हुई जो इस वक्त हो रही है। वैसे तो शायद लगता ये है कि जब से हम देख रहे हैं तौसी होती जा रही है, होती जा रही है, और लगता ही है कि जब तक हम जिंदा हैं तौसी होती रहेगी, होती जाएगी, और अगली नस्लें भी तौसी देखती रहेंगी जी। और ये जब तक ये दुनिया कायम है वहाँ पे तौसी होती रहेगी। शायद ये उसकी वक्त की ज़रूरत है, ज़ाहिर है लोग बढ़ रहे हैं और आवाम बढ़ रही है, तो वो फिर लाजमी बात है कि वो उसमें आते हैं। हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, वो कहा करते थे कि क्यों नहीं ये करते, जैसे प्रकार रख के हम यूँ दायरा बनाते हैं, तो दायरा बनाएं और जो चीज़ आती है सारी उड़ा के रखें और एक दायरे में बना दें, एक ही दफ़ा में सारी तौसीह कर दें।
تو ظاہر ہے کہ وہ لیکن پریکٹیکل مشکلات ہوتی ہیں نا. مشکلات ہوگی اس میں. شیخ افطار کا وقت بالکل قریب ہے, درخواست ہے قبولیت دعا کے اوقات ہیں, دعا فرما دیجئے سب کے لیے, پاکستان امت مسلمہ کے لیے, ہم سب کے لیے, اور یہ بھی کہ اللہ پاک ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت رمضان المبارک میں عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم انی انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شاننا كله لا الہ الا انت ولا الہ غیرک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمة امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللہم اجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر. اللہم اجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر. اللہم اجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر. اللہم اجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک. اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من البخل والجبن ونعوذ بک من غلبة الدین وقہر الرجال. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اغننا بفضلک عمن سواک. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. رحمن الدنیا والآخرہ تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء. ارحمنا رحمة تغننا بها الرحمة من سواک. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ سرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم آمین اللہم آمین. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت ممنون ہیں, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں کہ اسی طرح یہ ہماری جو ملاقات ہے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اللہ اس کو
تعدیر جاری رکھے، پورا رمضان ہم یوں مل کے یہ خیر کا کام کرتے رہیں، آمین۔ مولانا زبیر عقیل صاحب، آپ کی آمد کے لیے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ نے وقت دیا اور وہاں کے مناظر کیا کہنے ان کو بیان کیا، جزاک اللہ خیر۔ شکریہ۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، تو اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمیں نیت باندھ لینی چاہیے جو کہ آج ہم نے سیکھا، اور ہمیں اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ وہ مالک ہے، اپنی رحمت سے ضرور بلائے گا انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے رکھا ہے وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں یا پرائیورٹی میں شامل نہیں ہے، تو پھر جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، بھلے وہ نصرانی مرے یا یہودی مرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بہت لازمی امر ہے اور یہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب تک کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، 7:15 پہ افطار کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سلائڈز پر نمبر چل رہے ہوں گے، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ سوال کر سکتے ہیں اور جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ افطار کے بعد 7:15 پہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔